اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی اور میں نے بھی سپیچ سنی۔ انتہائی بوگس قسم کی باتیں کر رہی تھی صرف پاپولر ہونے کے لیے یا اپنا جو ان کا کیریئر ہے اس کو چمکانے کے لیے۔ بار بار یہ نعرے عوام سے لگوائے گئے کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے۔ تو میرے کچھ سوال ہے اس نعرے کے مطابق جو انہوں نے اس جلسے میں لگائے، پی ٹی ایم کے پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جلسہ تھا۔ اگر دہشت گردی کی وجہ وردی ہے تو آرمی چیف ان دہشت گردوں کو خوارج کیوں کہتا ہے؟ آرمی چیف یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ لوگ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں، ان پہ تنقید کیوں کرتا ہے، انہیں خوارج ہی کیوں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر آرمی دہشت گردوں کو افغانستان سے لے کے آئی ہے اور انہیں تحفظ دے رہی ہے تو آرمی کی چیک پوائنٹس پہ کیوں حملہ ہوتا ہے؟ آرمی کے جوانوں کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ آئی ایس آئی کے آفیسرز کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ آرمی پبلک سکول پہ کیوں حملے کیے جاتے ہیں اگر آرمی ہی دہشت گردی کی مین وجہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں کو کون لے کے آیا؟ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، اور جو سیاستدان انہیں لے کے آئے پچھلی حکومت والے، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں سیٹل کرایا اور ہم نے انہیں بولا کہ آپ واپس آئیں یہاں پہ، آپ ہمارا اثاثہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، یہ بالکل ہی بوگس اور بکواس بات لگتی ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ میں سے اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس کی بو آتی ہے، اور پھر لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو جو میرے انالیسس ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اریسٹ کی جو اصل ریزن ہے وہ کیا ہے۔ اصل ریزن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جی نعرے لگوائی جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی، یہ تو پھر ان سب پورے موب کو پکڑ لینا چاہیے تھا، وہاں پہ لاٹھی چارج کرنا چاہیے تھا، آنسو گیس پھینکنے چاہیے تھے۔ لیکن ایمان وزاری صاحبہ نے جو یہ اسپیچ جب ختم ہوئی ان کی، جب شام کو انہوں نے انٹرویو دیا اسی جلسے میں کسی یوٹیوبر کو، میں ان کا نام مینشن نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بڑی خطرناک بات کی، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ الارمنگ بات ہے کہ عمران خان کے بعد اب جو ہے اس ملک میں ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اس بندے نے ایسے لوگوں کو شے دے دیا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف، ملک کے خلاف، دیکھیں ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی دیواریں اگر کچی ہیں، آپ کے گھر سے بدبو آ رہی تو آپ کے گھر میں کچرا پڑا تو آپ کچرا صاف کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ گھر توڑ دو، آپ گھر کو آگ نہیں لگا دیتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ گھر الگ کر دو میرا، ٹھیک ہے نا، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا، آپ گھر کو توڑتے نہیں، آپ گھر کو بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جی یہ میرا گھر ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں، تو پھر آپ اس گھر کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باہر سے آئے ہو، آپ کو اس گھر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور اس گھر میں سادہ لوگ رہتے ہیں جو اس گھر کے مسائل سے روزمرہ کے ان سے پریشان ہیں، اور آپ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کے آپ چاہتے ہو یہ گھر کسی طرح ٹوٹ جائے، تو آپ ان کی سادگی سے، ان کے تحفظات کا فائدہ اٹھا کے جو ہے آپ ان کو گمراہ کرتے ہو، اور وہ مس لیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں یہ گھر نہیں چاہیے، گھر کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں یہ گھر ہے تو ہم ہے، کم از کم اس گھر نے ہمیں چھت تو دی ہوئی ہے، اگر یہ گھر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایجنڈے کے تحت آتے ہیں وہ یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے سادہ لوگوں کو، اور سادہ لوگ خود بھی نہیں سوچتے۔ اچھا، انہوں نے کیا بات کی؟ ان کی جو اریسٹ کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اگر پی ٹی ایم کی باتیں نہ مانی گئیں، پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ، اب اس کی مجھے اتنی تاریخ اور ہسٹری پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے کافی جو ہے اس کو شوگر کوٹ کیا، ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا گیا، فلاں فلاں فلاں، تو وہی ہوگا جو منظور پشتین کہتا ہے، پھر تو آزادی ہوگی۔ یہ ان کا انٹرویو میں جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں چلاؤں گا انشاءاللہ۔
تو میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اریسٹ کی اصل وجہ وہ انٹرویو ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آزادی ہوگی. آپ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، سب کو پتہ ہے اس بات سے. آپ تو جو دہشت گرد چاہتے ہیں پاکستان کو تھوڑنا، آپ تو وہ کر رہی ہیں. آپ دہشت گردی کے خلاف بھی بول رہی ہیں اور آپ وہ کام بھی کر رہی ہیں جو دہشت گرد چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو اسٹیٹ نے موو کیا ہے ان کے خلاف، یہ میرے خیال سے کافی حد تک درست ہے. طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کی زبانیں بند کرنا جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں اور جو پاکستان سے الگ کی بات کرتے ہیں. یہ بتائے کہ آرمی کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ملک میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو نگراں حکومت آ گئی، 90 دن میں الیکشن بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ بینگ ایڈوکیٹ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، اس ملک میں جب اس طرح کے آپ جمہوری حقوق لے رہے ہیں لوگوں سے، آپ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کریں، جبراً لاپتہ کریں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں، تو پھر اس کا تو ایک ہی انجام ہوگا جیسے منظور پرسین نے کہا کہ پھر آزادی ہوگی. اس کا تو ایک ہی انجام ہوگا جیسے منظور پرسین نے کہا کہ پھر آزادی ہوگی. اس کا تو ایک ہی انجام ہوگا جیسے منظور پرسین نے کہا کہ پھر آزادی ہوگی. اس کا تو ایک ہی انجام ہوگا جیسے منظور پرسین نے کہا کہ پھر آزادی ہوگی.